ایک شاپنگ مال، کافی رش. ایک لڑکی اپنی بہن اور بھابھی کے ساتھ ہنس بول رہی ہے اور اچانک اس کی نظر اپنے سابق منگیتر پر پڑتی ہے. وہ ایک دوسری لڑکی کے ساتھ ہے، مسکرا رہا ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ لڑکی ردا زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی. یہ ایک ایسا منظر ہے جو کہانی کے بیچ میں ایک بم کی طرح پھٹتا ہے. ہاں، اور سارے کردار اس کی زد میں آ جاتے ہیں. بالکل. اور دیکھیں، یہ صرف کوئی اتفاقی ملاقات نہیں ہے یا کوئی جذباتی لمحہ. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں دو الگ الگ کہانیوں کے دھاگے وہ آپس میں آ کے ٹکراتے ہیں. صحیح. یہاں دھوکہ ہے، راز ہیں، اور کئی خاندانوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. یہ وہ لمحہ ہے جہاں ماضی کا بوجھ حال پر اتنا بھاری پڑ جاتا ہے کہ ایک کردار لفظی طور پر اس کے وزن تلے دب جاتا ہے. تو آج کی گفتگو میں ہم اسی دھماکے کے بعد کے جو اثرات ہیں ان کا جائزہ لیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ واقعہ کہانی کو کیسے بدلتا ہے. ردا، ارحم، فضا اور زارون، ان سب کی زندگیوں پر کیا اثر ڈالتا ہے. اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا کہانی میں یہ ڈرامائی موڑ منطقی طور پر سمجھ میں آتا بھی ہے یا نہیں؟ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں. چلیں شروع سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس تصادم کی جو جڑیں ہیں وہ زارون کے گھر میں ہیں. ہاں. منظر یہ ہے کہ فضا کی طرف سے منگنی کا سارا سامان واپس بھیج دیا گیا ہے اور زارون کا غصہ آپے سے باہر ہے. مجھے سب سے زیادہ حیرت اس کے رد عمل پر ہوئی. منگنی ٹوٹنا ایک بات ہے، لیکن سیدھا اپنی بہن رانی پر الزام لگا دینا، یہ محبت سے زیادہ انا کا مسئلہ نہیں لگتا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے. دیکھیں، یہ محبت ہوتی تو شاید وہ فضا کی خوشی کے بارے میں سوچتا. یہ انا ہے، یہ ایک ملکیت کا احساس ہے. اچھا. اسے لگتا ہے کہ اس کی چیز اس سے چھین لی گئی ہے، اور وہ بھی اس کی اپنی بہن کی وجہ سے. اس کی ماں بیچاری اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ رانی نے یہ سب فضا اور اپنے شوہر ثاقب کے کہنے پر کیا، لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں. بالکل بھی نہیں. اس کے لیے سچ وہ نہیں جو سامنے ہے، بلکہ وہ ہے جو وہ ماننا چاہتا ہے. اور وہ ماننا یہ چاہتا ہے کہ اس کی بہن ہی ولن ہے. وہ کہتا ہے میں اس بار اسے اس کی مرضی نہیں کرنے دوں گا. یہ دھمکی کسے دے رہا ہے؟ اپنی بہن کو یا تقدیر کو؟ ہاں. اور پھر وہ یہ الٹیمیٹم دیتا ہے کہ وہ خود فضا سے بات کرنے جا رہا ہے، اور اگر فضا نے خود منع کر دیا تب وہ پیچھے ہٹے گا. یہ ایک طرح سے خود کو تسلی دینے کی کوشش ہے نا؟ یہ جنون کی آخری اسٹیج ہے. وہ حقیقت کو قبول کرنے سے انکاری ہے. وہ یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ فضا اب بھی اس سے محبت کرتی ہے اور رانی نے اسے ورغلایا ہے. یہ کردار اس وقت ایک ایسے شخص کی تصویر پیش کر رہا ہے جو ہار ماننے کو تیار نہیں، چاہے اس جنگ میں اس کے اپنے ہی رشتے کیوں نہ تباہ ہو جائیں. اس کی یہ ضد صرف بھائی بہن کے رشتے میں دراڑ نہیں ڈال رہی، یہ پورے خاندان کو ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہی ہے. اور ماں بیچ میں پس رہی ہے. جی، ماں دونوں بچوں کے بیچ میں پس رہی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کا ساتھ دے. تو ایک طرف زارون طیش میں ہے اور حقیقت سے منہ موڑ رہا ہے، لیکن اس فیصلے کا دوسرا پہلو بھی تو ہے. فضا، جس کے لیے یہ رشتہ ٹوٹا ہے، اس کی دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ کیا وہ بھی اتنی ہی پریشان ہے؟ بالکل بھی نہیں. اور یہی کہانی کا سب سے دلچسپ تضاد ہے. اچھا. جگہ زارون اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی سمجھ رہا ہے، وہیں فضا اپنی بہن ردا سے کہتی ہے کہ میرے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے. ایک بوجھ؟ جی، وہ اس منگنی کو ایک شکنجا کہتی ہے جس میں وہ گھٹ رہی تھی. یہ لفظ شکنجا بہت اہم ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس رشتے کو ایک قید سمجھ رہی تھی. یعنی وہ آزاد محسوس کر رہی ہے، لیکن اس کی یہ آزادی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، کیونکہ رانی، جو اس ساری کہانی کی ماسٹر مائنڈ ہے، وہ ایک نیا منصوبہ بنا رہی ہے. ہاں. جیسے ہی اسے ماں کی کال آتی ہے کہ زارون غصے میں اس کے گھر کی طرف نکل پڑا ہے، اس کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول جاتے ہیں. اور پھولنے بھی چاہیے. اس کا سارا بنایا ہوا کھیل ختم ہو سکتا تھا اگر زارون اور فضا آمنے سامنے آ جاتے تو سچ باہر آ جاتا کہ فضا خود یہ رشتہ نہیں چاہتی تھی. بالکل. رانی کا بھرم ٹوٹ جاتا اور اس کی اپنی شادی بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی. تو وہ فوراً وہی کرتی ہے جو وہ سب سے بہتر کرتی ہے، ایک اور جھوٹ بولتی ہے اور ایک نئی چال چلتی ہے. اور کیا کمال کی چال ہے! وہ فوراً فضا اور ردا کو شاپنگ کے بہانے گھر سے باہر لے جانے کا پلان بناتی ہے. اور جس آسانی سے وہ اپنے شوہر ثاقب کو فون پر جھوٹ بولتی ہے وہ دیکھنے لائق ہے.
کہتی ہے موسم بدل رہا ہے، میں اپنی نندوں کے لیے کپڑے خریدنے آئی ہوں، آخر میری ذمہ داریاں ہیں۔ میں رانی کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک طرف وہ سب کو دھوکہ دے رہی ہے، لیکن دوسری طرف کیا اس کا مقصد صرف اپنے خاندان کو بچانا نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ ولن سے زیادہ ایک مجبور کردار ہے۔ میں اس بات سے جزوی طور پر متفق ہوں، لیکن مجبوری اس کے طریقوں کو جائز نہیں ٹھہراتی۔ دیکھیں، ہر کردار اپنی جگہ پر مجبور نظر آ سکتا ہے۔ صحیح۔ رانی کی نقطہ نظر سے وہ شاید اپنے بھائی کو ایک ایسی لڑکی سے بچا رہی تھی جسے وہ ناپسند کرتی ہے، اور اب وہ اپنی شادی کو زارون کے غصے سے بچا رہی ہے، لیکن اس کے لیے وہ اپنی نندوں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے۔ یہ تو ہے۔ کیا یہ خود غرضی نہیں؟ وہ ایک ہی وقت میں اپنے بھائی، اپنی نندوں اور اپنے شوہر سب کو دھوکہ دے رہی ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے ارادے شاید اتنے برے نہ ہوں، لیکن اس کا طریقہ کار اسے منفی بنا رہا ہے۔ جی، وہ مسئلوں کو حل کرنے کے بجائے انہیں مزید الجھا رہی ہے۔ بالکل، وہ ایک ایسی شطرنج کی بساط بچھا رہی ہے جس میں وہ خود کو بادشاہ سمجھ رہی ہے، لیکن وہ یہ بھول رہی ہے کہ ہر مہرہ اپنی چال چل سکتا ہے۔ اور اس کی یہی چالاکی اسے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو سیدھا اس تصادم کی طرف لے جاتی ہے جو شاپنگ مال میں ہونے والا تھا۔ اور یہاں کہانی کا ٹیمپو ایک دم تیز ہو جاتا ہے۔ بہت تیز۔ رانی، فضا اور ردا شاپنگ مال میں ہیں، بظاہر ایک نارمل دن گزار رہی ہیں، اور وہیں ان کا سامنا ہوتا ہے ارحم سے، اور وہ اکیلا نہیں ہے۔ یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں رائٹر نے کمال کیا ہے۔ دو الگ الگ ٹریکس جو اب تک متوازی چل رہے تھے، ہاں، فضا اور زارون کی ٹوٹی منگنی اور ردا اور ارحم کا ٹوٹا رشتہ، وہ یہاں آ کے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ اور اس ٹکراؤ کا نتیجہ بہت تباہ کن ہے۔ بہت۔ اور پھر حقیقت سامنے آتی ہے، وہ لڑکی زینت ارحم کی نئی بیوی ہے۔ سب سے حیران کن بات میرے لیے رانی کا رد عمل تھا۔ وہ ذرا بھی نہیں چوکی، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ بڑے سکون سے ارحم کو مبارکباد دیتی ہے اور کہتی ہے بہت سمجھداری کا فیصلہ کیا، زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ یہ کیا تھا؟ وہ اپنی نن کا ساتھ دے رہی تھی یا ارحم کا؟ وہ کسی کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی۔ رانی ایک انتہائی عملی اور حساب کتاب کرنے والی عورت ہے، وہ جذباتی نہیں ہے۔ اس نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ صورتحال اس کے حق میں جا سکتی ہے۔ اگر ردا کا دھیان ارحم کی طرف چلا گیا تو زارون والا معاملہ پس منظر میں چلا جائے گا۔ اچھا، یعنی یہ بھی ایک چال تھی۔ اس کا رد عمل اس کی سرد دماغی اور خود غرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ ردا، جو خالصتاً جذبات پر چلتی ہے، اس حقیقت کو برداشت نہیں کر پاتی۔ اس کے لیے یہ صرف یہ خبر نہیں کہ اس کے سابق منگیتر نے شادی کر لی، یہ اس کی محبت، اس کے انتظار اور اس کے اعتماد کا قتل ہے۔ بالکل۔ اور وہیں سب کے سامنے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے۔ اور یہ گرنا صرف ایک ڈرامائی لمحہ نہیں ہے، یہ کہانی کا مرکز بدل دیتا ہے۔ کیسے؟ ڈاکٹر کی تشخیص آتی ہے کہ اسے شدید صدمے کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، اور اگر وہ ہوش میں نہ آئی تو کوما میں بھی جا سکتی ہے۔ اب یہ معاملہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکل کر زندگی اور موت کا بن گیا ہے۔ اس ایک واقعے نے تو سارے کرداروں کی پوزیشن ہی بدل دی ہے۔ سب کی۔ فضا، جو اپنی آزادی کا جشن منانے والی تھی، اب اپنی بہن کی تیماردار بن گئی ہے اور خود کو اس کی حالت کا ذمہ دار سمجھ رہی ہے۔ ہاں، اور سارا الزام سیدھا سیدھا ارحم پر آ گیا ہے۔ بالکل۔ اب الزام تراشی کا ایک نیا کھیل شروع ہوگا۔ ارحم، جو اپنی نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے ماضی نے آ کر پکڑ لیا ہے۔ فضا کا غصہ، ردا کے گھر والوں کا دباؤ، یہ سب اب اس کی نئی شادی شدہ زندگی پر اثر انداز ہوگا۔ اس ایک ملاقات نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ ڈرامہ اور فریب یہاں ختم ہو گیا؟ نہیں جناب۔ جس وقت ایک طرف یہ زندگی اور موت کا کھیل چل رہا ہے، کہانی کی دوسری طرف ایک اور، شاید اس سے بھی بڑا فریب تیار کیا جا رہا ہے۔ ہاں، اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ کیسے رائٹر نے دو مختلف قسم کے فریب ایک ساتھ دکھائے ہیں۔ صحیح۔ ایک طرف رانی کا جذباتی اور رشتوں کا فریب ہے، تو دوسری طرف زینت کے خاندان کا خالصتاً مادی اور سماجی فریب ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ زینت کو فون آتا ہے کہ اس کے گھر پر مالک مکان گنڈوں کے ساتھ پہنچ گیا ہے اور سامان باہر پھینکنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ارحم، جو ایک اچھا شوہر اور داماد بننے کی پوری کوشش کر رہا ہے، فوراً ہیرو بن کر وہاں پہنچتا ہے۔ وہ مالک مکان سے لڑتا ہے، اسے پیسے دیتا ہے اور اپنی ساس اور سالی کو
عزت کے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے۔ بظاہر تو وہ ایک ہیرو کا کام کر رہا ہے، وہ اپنی بیوی اور اس کے خاندان کو مشکل سے نکال رہا ہے، لیکن یہ سارا ہیروئزم ایک بہت بڑے جھوٹ پر مبنی ہے۔ بالکل۔ بعد میں جب زینت کی ماں صبا اور بہن فرا آپس میں بات کرتی ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا بے دخلی کا معاملہ ایک ڈرامہ تھا۔ ایک ڈرامہ؟ جی، یہ ڈرامہ ارحم کے گھر میں مستطل طور پر اپنی جگہ بنانے کے لیے رچایا گیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ وہ مالک مکان کی شاندار اداکاری کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں اور اسے اس کام کے لیے 5,000 روپے دینے کی بات کرتی ہیں۔ مطلب یہ کتنے بڑے کھلاڑی ہیں۔ اب اگر ہم دونوں کہانیوں کا موازنہ کریں تو ایک دلچسپ نمونہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ رانی اپنی شادی شدہ زندگی اور سماجی حیثیت کو بچانے کے لیے دھوکہ دے رہی ہے، دوسری طرف زینت کا خاندان اپنی بیٹی کا مستقبل اور اپنی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے دھوکہ دے رہا ہے۔ مقصد دونوں کا اپنی بقا اور تحفظ ہے۔ بالکل، لیکن طریقے دونوں کے ہی غلط ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہانی میں کوئی بھی کردار دودھ کا دھلا نہیں ہے، ہر کوئی اپنے مقاصد کے لیے اخلاقیات کو طاق پر رکھ رہا ہے۔ اور اس نئے ڈرامے کا ارحم کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کی ماں شہناز، جو پہلے ہی اپنی بہو پر شک کرتی ہے، اسے پسند نہیں کرتی ہے، اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ ہاں، اس کے گھر میں اب اس کی مرضی کے بغیر 2 نئے مہمان آ گئے ہیں، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ یہ ایک ٹائم بم کی طرح ہے جو ارحم کے گھر میں لگا دیا گیا ہے۔ شہناز ایک مضبوط عورت ہے جو اپنے گھر اور اپنے بیٹے پر اپنا کنٹرول کھونا نہیں چاہتی۔ صحیح، وہ پہلے ہی زینت کو قبول نہیں کر پا رہی تھیں۔ اب جب زینت کا پورا خاندان اس کے سر پر آ کے بیٹھ گیا ہے تو گھر میں طاقت کی ایک نئی جنگ شروع ہوگی۔ اور ارحم بیچ میں پسے گا۔ ارحم بیچارہ اپنی ماں اور بیوی کے بیچ میں پس کر رہ جائے گا۔ یہ ڈرامہ اس کی نئی نویلی شادی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ثابت ہوگا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے 2 بڑی سازشوں کو بے نقاب ہوتے دیکھا۔ جی، ایک طرف رانی کی زارون اور فضا کو الگ رکھنے کی کوشش، جس کا نتیجہ ایک المناک حادثے کی صورت میں نکلا، اور دوسری طرف زینت کے خاندان کے ارحم کے گھر میں داخل ہونے کی کامیاب لیکن انتہائی خطرناک چال۔ دونوں سازشوں میں مشترک چیز فریب اور خود غرضی ہے۔ کردار اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے سچائی کو اس طرح توڑ مروڑ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے دوسروں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ ردا ہسپتال میں ہے، زارون غصے میں ہے، اور ارحم 2 محاذوں پر پھنس گیا ہے، ایک ماضی کا اور ایک حال کا۔ اور آخری منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ فضا ہسپتال میں ارحم کو ردا کی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے اور اسے بے وفا کہتی ہے۔ یہ الزام چاہے سچ ہو یا نہ ہو، اب ایک لیبل کی طرح ارحم کی زندگی کے ساتھ چپک گیا ہے۔ تو یہاں سننے والوں کے لیے ایک سوچ طلب سوال چھوڑتے ہیں، جب اتنے سارے کردار فریب اور دھوکے میں ملوث ہیں تو کہانی کے عنوان کی طرح اصل میں شکنجے میں کون پھنسا ہوا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا وہ ردا اور زارون جیسے کردار ہیں جو دوسروں کی چالوں کا شکار ہو کر صدمے میں ہیں، یا پھر رانی اور زینت کے خاندان جیسے سازشی کردار جو اپنی ہی بنائی ہوئی چالوں کے جال میں اس طرح الجھتے جا رہے ہیں کہ اب ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا؟ کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو اکثر آپ خود بھی اسی میں گرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔